الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان بعض دفعہ فساد ہوتا ہے، بعض دفعہ آپس میں لڑنا مرنا، جھگڑنا، مباحثہ، تکرار بحث، ہاتھا پائی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں، مگر اس معاملہ کو، آپس کے نا اتفاقی کو طول دینا یا اصلاح نہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان بھائیوں کے درمیان جو فساد ہو گیا ان کی اصلاح کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر ہم نے آپس کے فساد کو رفع دفع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، اس مواخذہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تاکہ تم پر رحم فرمائے۔ حدیث جو بتائی اس کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان معادن ہے، خزانہ کا مرکز ہے، کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونا چاندی کے معادن خزانہ ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں زمین کے اندر سونا چاندی کی، اس طرح انسان بھی آپس میں اپنے ذات کے اعتبار سے وہ خزانہ ہے اور کان ہے، تمام خیر و شر کا مرکز۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، البتہ ان میں جو بہتر ہے جاہلیت کے زمانے میں کچھ قدر، ورنہ جاہلیت کے بہتر کیا ہوتا ہے، ایمان کے بغیر کفر کی حالت میں کتنے بھی خیر کرے گا کیا خیر ہوگا، وہ نام کے خیر ہے۔ جیسے بھی ہو کفر اور جہالت کے زمانے میں جو خیر ہے وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ یہ خیر رہے گا۔ البتہ اس خیر میں اور چمک پیدا ہو جائے گا، روشنی پیدا ہو جائے گی، صفائی میں تیزی پیدا ہو جائے گی، اذا فقہوا، جبکہ شریعت سے بھی واقف ہو۔ آیت کریمہ جو پہلے پڑھی اس سے آپ نے سنا دیکھا بھائیوں کے درمیان دنیاوی فساد پایا جانے کے بعد اصلاح کرنا ضروری ہے۔ فساد کو پھیلانا، فساد کو رکھنا یہ اللہ پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ لہذا فساد
جو واقع ہو گیا اس کو نمٹا دو، اصلاح ذات بین کر لو، اصلاح ذات البین، فساد ذات بین کو ختم کرنے کے لیے اصلاح ذات البین سے بڑھ کر تمام نفل عبادتوں میں سے افضل عبادت یہی ہے، اصلاح ذات البین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا افضل اعمال کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا فرائض واجبات کے علاوہ معاملہ میں جب آپس میں فساد پیدا ہو جائے، یہ فساد کو نبھانا، فساد کو ختم کرنا، فساد کو اصلاح کرنا اعلیٰ درجے کا یہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد ہے ذات البین، اعلیٰ درجے کی خرابی ہے۔ آپس میں فاسد رہنا، آپس میں اختلاف رہنا، آپس میں شقاق، اختلاف میں پڑنا، یہ تو انتہائی درجہ کے شر سے شر ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک ہی خاندان میں آپس میں لڑائی ہو، ایک ہی قوم میں آپس میں فساد پیدا ہو جائے، پھر اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی بھی بعض جہالت کے علاقے میں ایسے ہیں، خاندان کے اندر ایک دفعہ گولی چل گئی، ایک قتل ہو گیا، اب قتل کا سلسلہ شروع کرتا چلا جائے گا، اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ تو فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ فساد بڑھتے چلے جانے کو اللہ تعالیٰ کسی طرح پسند نہیں فرماتا، بلکہ دنیا کو اللہ نے اس لیے بنایا، آسمان کے تلے، زمین کے اوپر اللہ کے بندے اصلاح کے ساتھ رہے، خوبی کے ساتھ رہے، اچھے اخلاق سے ملتا جلتا رہے، اور ایک کی خوبی دوسرے کو پہنچاتا رہے، افادہ اور استفادہ کا معاملہ کرتا رہے، نہ کہ آپس میں بدسلوکی، بد اخلاقی، آپس میں فساد برپا کرے۔ یہ کسی طرح اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ دیکھا دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر جب کہ فساد، اختلاف، آپس میں شقاق پایا جاتا ہے، اس کا اصلاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اصلاح ذات البین کو تمام نیک اعمال میں فرائض واجبات کے علاوہ افضل سے افضل معاملہ، افضل سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو میرے دوستو، میرے عزیزو، جیسے ظاہری معاملات میں، دنیاوی معاملات میں فساد کو باقی رکھنا اچھا نہیں، اصلاح کر لینا ضروری ہے، اسی طرح باطنی حالات کے اعتبار سے جب کہ فساد پیدا ہو جائے، اس کا بھی اصلاح اور ضروری ہو جاتا ہے۔ باطن کے اندر جب فساد پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر حرص پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر ریا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر اور کوئی کبر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے آپس میں شقاق، آپس میں اختلاف، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو شریعت نے کسی حالت میں برداشت نہیں کیا۔ جیسے ظاہری حالت کے فساد کو باقی رکھنے کو برداشت نہیں کیا، باطنی حالات میں اگر فساد پیدا ہو جائے تو اس کو اصلاح کیے بغیر رکھنا، اصلاح کیے بغیر رہنا کسی طرح مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطنی طور پر فساد ظاہری فساد کو لازم کرتا ہے۔ ایک حرص ہے، لالچ ہے، جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے
تو یہ ظاہری طور پر بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال، کسی علاقے میں آبادی کے قریب ایک زمین بیچی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ متصل دو پڑوسی کی زمین ملتی ہے۔ ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین جو بیچی جا رہی ہے میں لوں گا، میں اس کا شفیع ہوں، حق شفا مجھے حاصل ہے۔ دوسرے کہتے مجھے بھی حق شفا حاصل ہے، میں لے لوں گا۔ اب آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، حرس پیدا ہو گیا دونوں کو، حالانکہ دونوں ایک اعتبار سے علاقے کا رہنے والا، ایک ہی مسجد کا محلے کے رہنے والا نیک لوگ تھے، لیکن اب حرس پیدا ہو گیا، آپس میں پھر ٹکراؤ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ تلوار نکالی، ایک نے دوسرے کو تلوار مارا، تلوار سے اس نے سر نیچے کر لیا تو یہ آنکھوں کے اوپر کی ہڈی رخسارہ سا کٹ گئی، اور رخسارہ کاٹ گئی، اللہ نے آنکھوں کی حفاظت فرما دی، ہسپتال میں داخل ہو گیا، لوگ آ کر ان کو پکڑ کر روک دیا۔ دیکھا آپس میں جب حرس پیدا ہو گیا، یہ اندرونی بیماری ہے، ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، موقع پر یہ بیماری ابھرتی ہے، موقع پر یہ بیماری پہچانی جاتی ہے۔ دیکھو اب یہ دونوں اگرچہ نمازی تھے، اگرچہ اچھے اخلاق کے تھے، مگر اندرونی طور پر بیماری میں، حرس بیماری میں مبتلا تھے۔ لہذا جب ایک بھائی نے آواز دی میں لوں گا، اب دوسرے کو حرس پیدا ہو گیا میں کیوں نہ لوں، حالانکہ چاہیے تھا ایک بھائی نے جب قدم اٹھایا دوسرے بھائی پیچھے آ جاتا، جیسے صحابہ کرام کا حال تھا۔ صحابہ کرام کی مثال لے لو، ایک آدمی نے ایک لڑکی کے پیغام نکاح کے لیے ایک آدمی کو وکیل بنا کر بھیجا، فلاں گھر میں جا کر دیکھو لڑکی مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں۔ موکل نے وکیل کو بھیجا، وکیل جا کر پوچھا، گھر والوں نے کہا ہم آپ کے موکل کو ہم نہیں دیں گے، اگر آپ چاہے آپ لے لیں، آپ کو دیں گے۔ تو پھر انہوں نے اسی وقت اس کو نکاح کر لیا دو گواہوں کے سامنے، اور آ کر جس نے وکیل بنایا تھا اس سے کہا بھائی تمہیں دینے کے لیے تو تیار نہیں تھا اور مجھے دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے میں نے نکاح کر لیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ کوئی بات نہیں، تمہارے قسمت میں تھی وہ لڑکی لہذا تمہیں مل گئی، میرے قسمت میں نہیں تھی، میں نے نادانی طور پر کیوں پیغام نکاح دیا، مجھے پیغام نکاح دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو بہرحال جب قسمت کا فیصلہ ہو گیا میں اس سے راضی، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، راضی ہو گیا، فساد نہیں ہوا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اصلاح شدہ تھے صحابہ کرام رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے، رسول اللہ کے صحبت کی وجہ سے اصلاح والے تھے، ورنہ آج ہوتا وہ سب سے پہلے وکیل کو موکل قتل کر لیتا۔ دیکھو میں نے تجھے میری لڑکی نکاح کرنے کے لیے بھیجا، تم کو تو میں بھائی سمجھ کر وکیل بھی بنا کر بھیجا، اگر نہیں کرتا تو مجھے بتاتا تو نے کیوں نکاح کر لیا۔ دیکھو تو اس کو سب سے پہلے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور کرتا ہے، آج کل یہی حال ہے۔ ایک طالب علم کہہ رہا ہے یہاں قریب ایک علاقہ کا رہنے والا ہے، دیکھو دو طالب علم دونوں دورہ کے ہیں، ایک لڑکی کے پیغام نکاح میں مشغول تھا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور وہ آدمی جیل میں پھنسا ہوا ہے۔ قاتل کو پکڑ کر جیل میں پھنسا دیا اور ایک کو مقتول قتل کر کے ختم کر دیا، چونکہ ایک ہی لڑکی کے بارے میں
فساد ہے۔ اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں، بالخصوص اپنے عزیز طالب علم ماں سے، دیکھو لڑکیوں کے معاملے میں کیسے حالت میں نہ پھنسنا۔ تم اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہو، لڑکیوں کی کم نہیں، ہر گھر گھر لڑکیاں بھری ہوئی ہیں، تم کسی اعتبار سے بھی لڑکیوں کے معاملے میں دخل نہ دینا، یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ مگر صحابہ کرام میں رسول اللہ کے صحبت کی وجہ سے ان کے خیالات، ان کے باطنی حالات اصلاح شدہ تھا، اس لیے اسے نکاح کرنے کے باوجود اس کو ذرہ برابر پریشان نہیں ہوا، بلکہ الحمدللہ کہا کہ اپنے کو خود ملامت کیا، دیکھو میں ملامت کے قابل ہوں، کیوں میرے قسمت میں تھی نہیں، میں نے جو قسمت میں نہیں تھی اس کے لیے کیوں میں آمادہ ہوا، تمہارے قسمت میں تھی، الحمدللہ تمہیں اپنے قسمت کا حصہ مل گیا، یہ تو راضی ہو گیا۔ آج ایسے ہوگا نہیں، آپس میں یہ جب حرس معاملہ چلتا ہے، اسی طرح ریا کا معاملہ چلتا ہے، اسی طرح کبر کا معاملہ چلتا ہے، تو آپس میں فساد ذات البین پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فساد ذات البین کو اگر ختم نہ کیا جائے تو یہ فساد بڑھتا چلا جائے گا، فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے ابھی بھی بہت سے جہالتی علاقے میں جب ایک ہی قوم، ایک ہی علاقے والے میں جب قتل ہونا شروع ہو گیا تو قتل چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ بہت سے لڑکوں کو معلوم ہوگا یہاں پر گلستان ایک علاقہ ہے پشین میں، ایک ہی قوم، ایک ہی خاندان کے کتنے سالوں سے آپس میں اوس اور خزرج کی طرح آپس میں قتل چل رہا ہے۔ عید کے موقع پر بھی اگر جب ایک ہی علاقہ والے اس کے ملنے کے لیے آتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، آپس میں یہی اختلاف رہا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، ظاہری حالت میں فساد پیدا ہو جائے، جیسے اس کی اصلاح ضروری ہے، ورنہ دنیاوی سکون، دنیاوی رہائش انسان کے لیے سکون اطمینان کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اندرونی طور پر جب فساد، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ان کی اصلاح کرنا اور زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر اصلاح نہیں کرے گا تو فساد بڑھتا چلا جائے گا، فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک لڑکا کہہ رہا ہے، دیکھ لو کیا مجھے کوئی آ کر جب آئی نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے ہاتھ باندھ لیتا ہے، میں ہاتھ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ دیکھو کیوں؟ اس لیے اندرونی طور پر کوئی بات فحشائی کی، کوئی بات معصیت کی ایسی راسخ منسوخ ہو گیا، اگرچہ وہ یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے مگر اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجبور۔ دیکھا تو خلاصہ یہ ہوا، جب انسان اندرونی فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس فساد کو ظاہر کر کے اصلاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا دشمنی ہو سکتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے؟ کوئی دشمن نہیں، بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا بھائیوں کے درمیان بھی اگر فساد پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کر لو، اس کی اصلاح کر لو۔ ماں باپ اگر سنجیدہ ہے، 2-3 لڑکے ہیں، سب شادی شدہ ہے گھروں میں، دیکھتا ہے ماں باپ کہ ان کے اندر ہر وقت تکرار بحث ہوتا جا رہا ہے، آپس میں بیوی بچے ہر ایک کا الگ الگ ہو گیا، اب ایک ہی گھر میں جمع رہنا ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ۔ تو باپ عقل مند، ہوشیار، اصلاح والے ہونے کی وجہ سے کہہ دیتا ہے لڑکے الگ الگ رہو۔ دیکھا، لڑکے الگ الگ رہا کرو، تو الگ الگ رہائش میں وہ فساد نہیں ہوتا جو ایک جگہ جمعی طور پر رہنے میں فساد ہو جاتا ہے۔ اس لیے
اکابر نے فرمایا کسی کے گھر میں لڑکے شادی کے قابل ہو، دو چار، ان کو بیٹا نہ رکھو، آپس میں شادی دے کر ان کی زندگی انہی کے حوالہ کر دو۔ اسی طرح کسی گھر میں اگر لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کے جہیز کے اعتبار سے، داماد کے چننے کے اعتبار سے، انتخاب کرنے کے اعتبار سے لڑکیوں کو بیٹا نہ رکھو۔ کوئی بھی لڑکا مناسب تمہارے لڑکی کے اگر آ جائے دین کے اعتبار سے تو فوراً نکاح دے دیا کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، کسی کے اولاد پیدا ہو جائے سب سے پہلے اس کا حق یہ ہے اس کا عقیقہ کرو، اس کا ادب، مستحب کام جو ضروری ہے وہ کر لو، اور نام اچھا رکھو، اور جب بالغ ہو جائے فیضا بلغا فزوجوہ، تو ان کو نکاح دے دیا کرو۔ وَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، بالغ ہونے کے بعد تم نے اپنے ذاتی کسی غرض کی وجہ سے، سامان کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، عزت آبرو کی وجہ سے لڑکیوں کو لڑکوں کو بیٹا رکھا، تب فَإِسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا گناہ باپ کے سر پر ہوگا، کیونکہ باپ ایک ذریعہ ہے۔ باپ کو کوشش کر کے ان کو اکٹھا رکھنا نہیں چاہیے تھا، انہیں اکٹھا رکھا، آپس میں فساد پیدا ہو گیا، اس کا ذمہ دار باپ ہے۔ اس لیے کل پرسوں یہاں ہم نے مستقل آیات کریمہ حدیث شریفہ کی بنیاد پر کہا تھا کیا اپنے کی بھی اصلاح کرو، اپنے اولاد کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور ماں باپ پر ضروری ہے جیسے اپنے کو جہنم سے بچانا، اسی طرح اولاد کو بھی اصلاح کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، دیکھتے نہ رہو، یہ نہ سمجھو یہ بڑا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے اصلاح سے جو اصلاح ہوگا وہ خیر برکت کا اصلاح ہوگا، خود بخود اگر اصلاح ہوگا خیر برکت کا اصلاح نہیں ہوگا، خود بخود بعض دفعہ اچھے درخت تو خود رو گھاسوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، خود رو جنگل کے اندر بھی بعض دفعہ اچھے لکڑی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کیا اعتبار ہے؟ کسی نے باغ لگایا مستقل درختوں کا، تو اس باغ میں ایک ایک لکڑی جو پیدا ہوگی سب قیمتی بنتی چلی جائے گی، اور جنگلات میں اکا دکا صحیح بنے گا وہ بھی قیمتی نہیں ہوگی، کیونکہ باغ کے پروردہ نہیں، باغ کی طرف سے پرورش نہیں پائی گئی۔ تو ایسی طرح بیانی سمجھ لو، اندرونی طور پر انسان کے صفات میں تبدیلی پیدا نہ ہو اصلاح کی وجہ سے، تو پھر دنیا کا فساد اوپر کر رہ جائے گا، اور فساد ذات البین پیدا ہو کر انسان کے لیے ایک درد سر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ تعالیٰ نے اس کے اصلاح ضروری قرار دیا۔ حدیث شریف جو پڑھی اس کے اندر بھی قریب قریب یہی بتایا، ان کو جو دیکھو الناس معادن، انسان یہ خزانہ کا مرکز ہے، خزانہ کا کان ہے، اردو میں کہتے ہیں سونا چاندی کا کان ہے، زمین سونا چاندی کا کان ہے، اس کے اندر سونا چاندی قدرتی طور پر طبعی طور پر چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، اور پٹرول بھی ہے، اور ہیرا جوہر بھی ہے، لال و یاقوت بھی ہے، زمین کے اندر سب کچھ ہے، مگر جب تک وہ وہاں سے اس کو نکالا نہ جائے گا، بازار میں نہ لایا جائے گا، مشین سے نہیں گزارا جائے گا، تربیت نہیں دی جائے گی، تو اس کو کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، سونا چاندی کے کان زمین کے اندر ہے، تو نکالتا کوئی نہیں ہے، تو سونے کی قیمت پر اس مٹی کو کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ وہ تو زمین کے اندر پڑی ہوئی ہے، زمین زمین ہے۔ دیکھا اتبرو کترب ملقن فی اماکنہ، کیسے عربی نے کہا، کیسے خوب کہا،
التبر کالترب ملقا فی اماکنہ والعود فی ارضہ نوع من الحطب۔ جب سونے کے کان بھی مٹی کے اندر رہے، وہ تو مٹی مٹی ہے۔ سونا جو کہتے ہیں یہ آج کل بھی مشہور ہے، تم کو معلوم ہوگا، جو سونا کہتے ہیں اصل سونا اس میں 60 زیادہ دانت ہوتے ہیں، باقی مٹی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سونے کے کان، یہ سونے کے ٹکیا مٹی میں دفن کرو گے، کئی سالوں کے بعد نہیں نکالو گے تو وہ زمین سے مل جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو پتہ معلوم ہوگا کہ یہ کسی چور نے لے گیا، نہیں، وہ تو مٹی ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے شاعر کا، کتنے بھی سونے کا کان ہو، مٹی کے اندر ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن جب اس کان سے سونے کو نکالا جائے گا، نکال کر بٹیوں سے گزارا جائے گا، مشینوں سے گزارا جائے گا، تو سونا ابھر کر سامنے آئے گا، اس کی وہ قیمت ہوگی جو کسی اور چیز قیمت کے اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فَإِن تَغَرَّبْ هَذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ۔ اس کے کان سے، مرکز سے سونے کو نکالو گے، دوسری جگہ لے جاؤ گے، مشین سے دھلائی کرو گے اور اس کا خالص پیدا کرو گے، عَزَّ مَطْلَبُهُ، اس سے تمہارے مطلب، تمہارے مقصود اعلیٰ درجے کے اعتبار سے پیدا ہوگا۔ وَإِنْ عَزَّ ذَاكَ عَزَّ كَالذَّهَبِ، اسی طرح عود ہے، لکڑی خوشبودار کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات میں اس کو رکھا جاتا ہے خوشبو کے لیے۔ عود کہتے ہیں جب وہ باغ میں رہتا ہے عود، تو وہ تو ایک لکڑیوں میں سے لکڑی ہے، لیکن باغ سے کاٹ کر مشین میں ڈال کر جب اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کو جلانے سے خوشبو نکلتی ہے۔ وہ بادشاہوں کے دربار، مسجد کے دربار، خانہ کعبہ کے دربار میں اندر رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ باغ میں عام درختوں کے اندر پڑا رہتا، عام درختوں کی طرح ہوتی، اس کو قیمت نہیں بڑھتی۔ اسی طرح سونا چاندی کے معدن جب اپنے معدن میں رہتا ہے، زمین کے اندر رہتا ہے، کسی قیمت نہیں، جب وہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، مشین سے گزارنے میں، بٹیوں سے گزارنے میں، اس تکلیف کو جب برداشت کر لیتا ہے، اس میں چمک پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک خاص سونا الگ ہو جاتا ہے، مٹی الگ ہو جاتی ہے، اس کو قیمت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا الناس معادن، انسان بھی خزانہ کے کان کی طرح ہے، اس کے اندر ہر طرح کی صلاحیت ہے، اس کے اندر شجاعت ہے، اس کے اندر سخاوت ہے، اس کے اندر مہربانیاں ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، سب کچھ بہادری ہے اس کے اندر، یہ سب کچھ ہے، مگر وہ اندر پڑا رہتا ہے۔ اندر پڑا رہنے سے اس کی کوئی قیمت نہیں، جب اس کو اصلاح کے میدان میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی قیمت آگے اور بڑھ جائے گی۔ جیسے پانی کو آپ نے کتنے عمدہ پانی لیا، عمدہ بوتل میں بھر لیا، زمزم کے پانی کیوں نہ ہو، پیتل کے برتن کیوں نہ ہو، ہے نا، اس کے اندر رکھ دیا تو رکھ کے وہ خراب ہو، بدبودار ہو جاتا ہے۔ رأیت الماء ان الماء ان کان مقصا یفسدہ، پہلا شبہ پانی جب مقص کی حالت میں رہتا ہے تو وہ فاسد کر دیتا، بدبودار ہوتا ہے۔ انساہ تاب وَإِن لَمْ يُجْرِبْ لَمْ يَتِبْ، جب وہ جاری ہو جاتا ہے پانی، اگرچہ کم ہو تو وہ تابا، وہ عمدہ پانی سمجھا جاتا ہے۔ شریعت میں بھی جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا، ناپاکی گرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے دردہ پانی میں پاک ہوتا ہے تو یہ دردہ کے حکم میں ہو جاتا ہے جاری پانی، دیکھا۔ تو یہ اسی طرح
انسان اصلاح کیے بغیر اگر بیٹھا رہا اپنے اندر وہ خوبیوں کو چھپا رکھا تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. جب اصلاح کرتا ہے، اصلاح میں آ جاتا ہے، اصلاح میں اپنے کو ڈال دیتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسے ہم مثال کے طور پر بتاتے رہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال. رسول اللہ کے صحبت کے بٹی سے اپنے کو گزارا نہیں. وہ غلام تھا، حبشی تھا، لاوارث تھا، امی تھا، سب کچھ تھا، کوئی خراب ظاہری طرح کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے 2 رکعت نماز پڑھنا، وضو پر باقی رہنا ایسے اعلیٰ درجے کی قیمت بن گئی کہ رسول اللہ کے آگے آگے جنت میں چپل لے کر پھرتے ہوئے نظر آیا. رسول اللہ جب معراج میں گیا، بلال کو آگے آگے چلتے پایا. دنیا میں آنے کے بعد فرمایا بلال میں نے تم کو جنت میں آگے آگے چلتے ہوئے پایا. تو وہ رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیا ہوں؟ میں تو ایک غلام ہوں، میں تو لاوارث ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں، میں امی ہوں، کچھ جانتا نہیں. البتہ میں بلا طہارت کے رہتا نہیں، جب بھی میرے طہارت ٹوٹ جاتی ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، موقع ملتا ہے تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. بس میری ایک عادت یہی ہے، جب موقع ملتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، میری یہی بات ہے. تو رسول اللہ نے تصدیق فرمایا، کہا واقعی یہی عمل ہے تمہارا جس کی وجہ سے مجھ سے بھی آگے تم سبقت کر گیا. تو انسان بھی معادن ہے، اپنے خزانے میں رہنے کی وجہ سے کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہاں سے جب نکلتا ہے تو معادن سے، بٹیوں سے، ریاضتوں سے گزارا جاتا ہے تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی بن جاتی ہے اور بندوں کے نزدیک بھی بن جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا دیکھو فساد جب پیدا ہو جائے اصلاح کر لو، اصلاح کر لو. اصلاح کر لینا واجب اور ضروری ہے. اسی طرح انسان کو معدن کہا اندر خزانہ چھپا رہتا ہے، رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. جب اس کو نکالا جاتا ہے، بٹیوں سے گزارا جاتا ہے، مشینوں سے گزارا جاتا ہے تو اس کو قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح اصلاح شدہ آدمی کے نماز الگ ہوتا ہے، غیر اصلاح شدہ آدمی کی نماز الگ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشت زیور میں لے کر ایک آدمی کی 2 رکعت، دوسرے آدمی کی 1000 رکعت. غیر اصلاح والا آدمی 1000 رکعت بھی پڑھے تو وہ درجہ اس کو نہیں ملتا جو اصلاح والا آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. وما نفعنا کما نفعنا رکعتان فی جوف اللیل. کیسے اللہ کے بزرگوں کو سے پوچھا آپ نے قبر کے اندر نجات کیسے حاصل کر لی؟ کہتے 2 رکعت نماز رات کو اٹھ کر میں پڑھتا تھا، میرے بیوی بچوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. دیکھا اصلاح کر لیا تھا، حالات جان لیا تھا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول کس صورت میں ہو سکتا ہے جان لیا تھا. اسی کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو بھائی اصلاح کے لیے کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.